کیا فرمائیں گے میدان کربلا کے احوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ان بابرکت ساعتوں میں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کرام علیہ السلام کرنے کے لیے مجھے بھی موقع میسر فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ ذکر حسین اور آقا علیہ السلام کی آل پاک کا ذکر جو ہے یہ ہماری بخشش و مغفرت کا سبب ہے، ہماری بخشش و مغفرت و نجات کا ذریعہ ہے۔ ذکر حسین کے ذریعے ہی ہماری بخشش آقا علیہ السلام شفاعت فرما دیں، تو اس سے بڑی جو ہے ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں دو تین باتیں میں ابتدائی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو حدیث آپ نے پہلے عرض کر دی کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، وہ مٹی بھی دی اور شیشی میں انہوں نے رکھی، اور پھر وہ 10 محرم الحرام کو ظہر کے وقت آپ نے دیکھا تو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ کے جو ہے بال مبارک ان میں گرد تھی، ریش مبارک میں گرد تھی، آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر جو ہے امامہ نہیں تھا۔ اللہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، اس حال میں فرمایا ام سلمہ آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور وہ مٹی جو ہے وہ میں خون جو ہے ایک شیشی میں خون دیکھا، فرمایا یہ خون جو ہے میں سارا دن کربلا میں یہ خون جمع کرتا رہا، اور حسین اور اس اصحاب کا خون جو ہے یہ جو ہے شیشی میں بند کر کے لایا ہوں۔ کوئی اگر شخص یہ کہے اس پر کہ جو ہے میدان کربلا میں جو 72 افراد تھے ان کا خون آقا علیہ السلام نے ایک شیشی میں کیسے بند کر لیا، تو میں اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آقا علیہ السلام ایک پیالہ سے 1400 صحابہ کو سیراب کر سکتے ہیں، ان کا وضو کا انتظام بھی ہو سکتا ہے، ان کی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں، تو میرے آقا میدان کربلا کا خون ایک شیشی میں کیوں نہیں بند کر سکتے؟ دوسری بات صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے قبلہ کہ میدان کربلا جو ہے جس دن سجا 10 محرم الحرام کو، 9 محرم کی رات کو بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ میدان کربلا میں جلوہ گر ہیں اور میدان کربلا کی صفائی کر رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ فرمایا کل میرے حسین اور اس کے بچوں نے یہاں ان کی قربانی ہونی ہے، یہاں ان نے شہید ہونا ہے، یہاں ان کے لاشوں نے گرنا ہے، تو میرے حسین اور اس کے بچوں کے جسم میں کوئی کنکر نہ چھپ جائے۔ تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا بھی بنفس نفیس روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود تھی، مولا کائنات بھی موجود تھے۔ اور دوسری بات جو آپ نے حر کی بیان فرمائی، میں عرض کر دیتا ہوں، حر وہ سعادت مند شخص ہے جسے آخر میں آ کے حسین کا ساتھ ملے، وہ خوش نصیب انسان ہے، با نصیب انسان ہے جسے کربلا میں جا کے حسین کی لشکر مل گیا، حسین کی نسبت مل گئی، حسین کی سنگت مل گئی، پار ہو گیا۔ اور حر وہ ہے۔ اور دیکھیے قبلہ بات یہ ہے، حر میں اس کو داد دیتا ہوں، حر جو ہے وہ جمع مرد آدمی تھا، دلیر تھا، شجاع تھا، انہوں نے اپنے لشکر میں اسے سپہ سالار بنا رکھا تھا، مگر حقیقت یہ ہے بندہ جوان ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، اور پھر حسینی نسبت مل جائے تو پھر دیکھیے کیسے جو ہے وہ شجاع اور بہادر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہی میدان میں نکلے اور کفار کے جس کا لشکر یزید کا مقابلہ کیا تو یزیدی لشکر سے آواز آئی کہ حر تو یزید نے تجھے سپہ سالار بنایا تھا، وہ تو اس سے ناراض ہو جائے گا۔ کہنے لگا بدبخت، یزید ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، حسین کا نانا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یزید کی سپہ سالاری جاتی ہے تو چلی جائے، حسین کے نانا کی غلامی نہ میرے ہاتھ سے جائے۔ اور بدبختو تم کہتے ہو تم نے یزید کے ساتھ نمک حرامی کی ہے، میں نے یزید کا نمک کھایا ہی کب میں نے ہے؟ حسین کے نانا کا نمک جو ہے ساری کائنات کھاتی ہے، اور ساری کائنات حسین کے نانا کی نمک خار ہے۔ تم کہتے ہو کہ یزید کے ساتھ میں نے غداری کی ہے، ہاں یزید کے ساتھ بے شک تم غداری کہو، مگر آل رسول کے ساتھ غداری اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ جناب